بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں معلمہ سیدہ زہرا جماعت ہفتم کو اسلامیات پڑھا رہی ہوں۔ عزیز طالبات، آج ہم اپنے سبق نمبر 2 سورۃ الضحیٰ شروع کریں گے، تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کریں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے کچھ ضروری ہدایات ہیں۔ سبق کے آغاز میں تسمیہ اور دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر اس طریقہ تدریس کو غنیمت اور نعمت جانتے ہوئے مکمل تیاری کے ساتھ سنیں۔ درسی عمل کے دوران کتاب، کاپی، قلم، پینسل وغیرہ کا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ تمام سبق کو بغور سنیں تاکہ مشقی سوالات حل کرنے میں آپ کو مدد حاصل ہو اور تمام معلمات کی آواز کو کوئی نامحرم افراد نہ سن سکیں۔ عزیز طالبات، آپ کو سلائیڈ میں سورۃ الضحیٰ لکھی نظر آ رہی ہے اور کچھ قدرتی مناظر دکھ رہے ہیں۔ آپ اس کو بغور دیکھیں۔ سورۃ الضحیٰ کے ترجمے اور تفسیر کو سمجھنے کے لیے ہماری معاون کتب ہوں گی معارف القرآن۔ طالبات، سورۃ الضحیٰ لکھی ہوئی ہے اور نیچے کچھ قدرتی مناظر ہیں۔ آپ ان کو بغور دیکھیں، انشاءاللہ آگے اس کی تفسیر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جی، آ جائیے۔ الضحیٰ، ضحیٰ کا مطلب ہے بیٹا روشنی، صبح، اور ہم چاش کی نماز پڑھتے ہیں۔ چاش کی نماز کو صلاۃ الضحیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ چاش کی نماز کو صلاۃ الضحیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دھوپ میں تیزی آ جاتی ہے اور روشنی ہو جاتی ہے تو اس وقت صلاۃ الضحیٰ پڑھی جاتی ہے، اور اس ضحیٰ کا مطلب بھی روشنی اور دھوپ کے معنی ہے۔ شان نزول کیا ہوتا ہے؟ تو بیٹا، کسی بھی صورت کے نازل ہونے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ اس کا شان نزول ہوتا ہے۔ کوئی بھی وجہ ہوتی ہے کسی بھی آیت یا صورت کے اترنے کی، تو وہ جو وجہ ہوتی ہے وہ اس کے نزول ہونے کا سبب ہوتا ہے، تو اس وجہ کو ہم شان نزول کہتے ہیں۔ سورۃ الضحیٰ کے بیٹا 3 شان نزول ہیں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ کوئی 3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے سورۃ الضحیٰ کو نازل فرمایا۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ سورۃ الضحیٰ کا پہلے شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی زخمی ہو گئی تھی، اس میں ایک زخم ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جو تکلیف پہنچی وہ اللہ کی راہ میں ہے، وحی کا سلسلہ رک گیا۔ دوسرا شان نزول ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین نے نبی علیہ السلام سے وحی کی حقیقت کے بارے میں پوچھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بعد میں جواب دینے کا فرمایا اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو وحی کا سلسلہ رک گیا۔ پھر وحی کے آنے میں تاخیر ہوئی تو کفار نے طعنہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے ان کو چھوڑ دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی، وہ کسی بھی سوال کا جواب فوراً نہیں دیتے تھے، وہ اللہ کی طرف سے کوئی جواب آنے کا انتظار فرماتے تھے۔ سورۃ الضحیٰ کا تیسرا شان نزول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سے 3 راتیں تہجد میں بیماری کی وجہ سے نہ اٹھ سکے، تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے طعنہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے تیرے شیطان نے چھوڑ دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ سورۃ الضحیٰ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دینے اور کفار کے طعنوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے نازل ہوئی۔ تو بیٹا، جب یہ 3 سبب ہوئے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر غم کی کیفیت طاری ہو گئی کہ اللہ مجھ سے کہیں ناراض تو نہیں ہو گئے، کیونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہوا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سورۃ الضحیٰ کے ذریعے تسلی دی۔ تو آئیے ہم باقاعدہ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الضحیٰ سن لیں۔ سورۃ الضحیٰ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ،
واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. تو بیٹا آج ہم سورۃ الضحیٰ کی شروع کی صرف 5 آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کو بہت آسان انداز میں سمجھیں گے. والضحیٰ، والضحیٰ میں واو قسمیہ ہیں. اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں چڑھتے دن اور رات کی. اللہ رب العزت چڑھتے دن اور رات کی قسم کھا کر اور دھوپ کی قسم کھا کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دے رہے ہیں. واللیل اذا سجا، اور جب اس کا اندھیرا بیٹھ جائے. اللہ رب العزت نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے فرما رہے ہیں کہ جس طرح میں دن کے پیچھے رات اور رات کے پیچھے دن کو لاتا ہوں تو یہ میری قدرت اور حکمت کی دلیل ہے. میں اپنی قدرت اور حکمت کی شان ظاہر کرتا ہوں. اللہ رب العزت دن اور رات کی قسم کھا کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خوش کر دینے کا وعدہ فرما رہے ہیں اور اس میں اللہ قسم کھا رہے ہیں. واللیل میں واو قسمیہ، والضحیٰ میں واو قسمیہ. ایسی بہت ساری ہماری صورتیں ہیں جس میں اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے. ما ودعک ربک وما قلی، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ ناراض ہوا. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اللہ رب العزت پھر تسلی دے رہے ہیں کہ اور یقیناً آگے آنے والے حالات آپ کے لیے بہتر ہیں گزشتہ حالات سے. یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے اور نہ میں آپ سے ناراض ہوا ہوں. ابھی جو حالات گزر گئے، اب اس سے آگے آنے والے حالات گزشتہ حالات سے بہت بہتر ہوں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور یقین جانیے آپ کا رب آپ کو آگے اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. اللہ رب العزت نے اس آیت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خوش کر دینے کا وعدہ فرمایا ہے. اور اللہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کے نبی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے. اللہ اپنا وعدہ پورا فرماتے ہیں اور یہی ہوا کہ آگے چل کے اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا. اللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت سی نعمتوں سے نوازیں گے. اللہ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، یُعْطِی عطا، یُعْطِی سے ہے عطا کرنا، دینا. فَتَرْضَى خوشی کے معنی میں آتا ہے. تو اللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دے رہے ہیں قرآن میں آیتوں کے نازل کرنے کے بعد. امید کرتی ہوں طالبات آپ کو میں نے تفسیر بہت ہی آسان الفاظ میں سمجھائی ہے، آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور انشاءاللہ اس کی باقاعدہ مکمل تفسیر وضاحت کے ساتھ ہم اپنی آن لائن کلاس میں بھی پڑھیں گے. اب آپ سب نے کیا کرنا ہے؟ سورۃ الضحیٰ کو مکمل یاد کرنا ہے، کاپی میں اس کا سر ورک بنانا ہے اور سوال نمبر 4 اور 5 آپ کتاب میں حل کریں گے. سوال نمبر 4 اور 5 آپ حل کریں گے. ٹھیک ہے بیٹا؟ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.